سامنے اور گفتگو کو اس حوالے سے ناپ تول کر کرنی چاہیے. بینش آپ بتائیے. جی جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا شرم و حیا سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اخلاق میں اور اس کی نظروں میں شرم و حیا ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ لباس پہنا ہوا ہے تو اس میں تو شرم و حیا ہی نہیں ہے. اب جیسے میں نے بہت سے لوگوں کو یہ سنا کہ بھئی آپ نے جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس میں تو شرم و حیا ہی نہیں ہے. تو میرا تو یہ خیال نہیں ہے کہ اگر اس نے جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس میں شرم و حیا نہیں ہے. وہ تو انسان کے اخلاق میں ہوتی ہے نا، انسان کے رویے میں ہوتی ہے، انسان کی گفتگو میں ہوتی ہے کہ وہ بڑے سے بات کر رہا ہے یا چھوٹے سے بات کر رہا ہے یا بچے سے بات کر رہا ہے. ہر چیز میں بچے سے بھی تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا چاہیے کہ بچے سے کس ٹائپ کی گفتگو کی جائے، کس ٹائپ کی نہیں کی جائے. یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بچے کے سامنے بھی اپیرنس کی بات کر رہی ہیں کہ اپیرنس سے شرم حیا کا پتہ نہیں چلتا. آپ یہ کہنا چاہیے کہ اپیرنس بھی ہو سکتی ہے. لوگوں کا بہت یہ کہنا ہو گیا کہ اچھا اس نے کوٹ اور اسکارف پہنا ہوا ہے تو یہ بہت حیا والی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے یہ جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو یہ حیا والی نہیں ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اپیرنس کی بات کر رہی ہے کہ اپیرنس شرم و حیا میں آپ کے خیال میں ضروری نہیں کہ اپیرنس ایسی ہو. ضروری نہیں ہے، وہ انسان کی نظروں میں ہوتا ہے اور اخلاق میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کوٹ اور اسکارف پہن رہے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ معیوب چیز ہے، میں یہ بھی نہیں کہتی. ٹھیک ہے. لیکن انسان کو جیسے یہ لوگوں کی عادت ہے طنز کرنے کی کہ یہ اس نے یہ پہنا ہوا ہے، اس نے وہ پہنا ہوا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے جو کہ بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں گے ثنیہ اس پہ؟ آپ کو کیا کبھی اس طرح کی باتیں ملتی ہیں؟ فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی میں جاب کرتی ہے، مرد حضرات بھی ہوں گے ظاہر ہے اس کمپنی کے اندر. ہو سکتا ہے کبھی کوئی آپ سے یہ کہے کہ جی آپ دوپٹہ کیوں سر پہ ڈالا ہوا آپ نے، مثال کے طور پہ اوڑھتی کیوں رکھا ہے، یا اس کے برعکس کوئی آپ سے یہ بھی کہے کہ جی آپ حجاب کیوں نہیں لیتی، مطلب پردہ کیوں نہیں کرتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوا ہو؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ میری ایک فرینڈ تھی، وہ ہر وقت جینس شرٹ، کہیں پہ بھی باہر جا رہی ہیں جینس شرٹ میں جا رہی ہیں، آفس میں جینس شرٹ میں. اب میں آفس میں سر پہ دوپٹہ، اور چاہے میل ہوں یا فیمیل ہوں، ہر وقت سر پہ دوپٹہ لے کے سے کام کرنا، بات کرنا. لیکن وہ اب جینس شرٹ میں ہر کوئی اس کو، میں نے سنا تھا لوگ کافی اس کو بول رہے ہوتے تھے کہ تم جینس شرٹ میں، تمہیں شرم نہیں ہے، اور تم یہ کس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہو، سب میل آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ غلط ہے، گھر پہ آپ کے والدین نہیں ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اکثر یہی کہتی تھی کہ اگر میں جینس شرٹ پہن رہی ہوں لیکن میں اپنے دائرے میں رہ کے کام کر رہی ہوں، میں کسی سے بات نہیں کر رہی یا میں کوئی غلط نہیں کر رہی. تو ایک طرح سے اس کی بات بھی ٹھیک ہی ہے کہ چلے ثنیہ سے بات کرتے ہیں. دائرے میں رہ کے، ان کی کولیگ ہے اس نے کہا کہ دائرے میں رہ کے میں اپنی زندگی گزارتی ہوں. ایک کالر لائن پہ بات کرتے ہیں. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثنا. میں ثنا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی ثنا کیسی ہیں آپ؟ آپ کے ٹاپک پر بات کرنا چاہوں گی. جی ضرور ثنا بات کریں. دیکھیں شرم و حیا جو آپ نے آج ٹاپک رکھا ہے بہت اچھا ہے. اس ٹاپک پر بات ہونی ہی چاہیے خصوصاً لیڈیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا، اس کے معنی کیا ہے. عورت کے معنی ہی ہے چھپی ہوئی چیز. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے عورت دنیا میں جو ہے. یہ ہے کہ شرم و حیا کے لحاظ سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جو لباس پہننا چاہیے وہ کم از کم اتنا ہوگا ہمارے جسم کا، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، صرف یہی نظر آنے چاہیے. اور یہ نہیں کہ ہم ہاف سلیوز پہنے یا ہمارا کوئی جسم کا جو بھی حصہ نظر آئے اس کے علاوہ. تو یہ ہوتا ہے کہ جس کسی غیر مرد کی جب نظر پڑتی ہے اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جسم کے حصے پر لعنت برستی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اپنے جسم کو چھپا کر رکھا جائے، ایسا لباس پہنا جائے جو دیکھ کر دوسرا بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ غلط ہے. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت خوب. یہی آپ سے کہنا چاہوں گی. بہت خوب ثنا، تھینک یو ویری مچ. شاہد صاحب جی، مسز شاہد ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. اوکے جی ڈراپ ہو گئی. سوری جی. انہوں نے جو بات کہی اگین ہر شخص کا اپنا ویو پوائنٹ ہے تو ہمیں کسی کے ساتھ اختلافات نہیں ہے. آپ جو سمجھتے ہیں اس پہ فالو کریں. آپ کا
ایمان آپ کے ساتھ، آخرت میں آپ نے جواب دینا ہے. جی بالکل. مگر ایک چیز جو انہوں نے بات کی اس پہ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا، سوال یہ تھا کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہی کہ اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے اس عورت پہ جو ایسا لباس پہنتی ہے، یہ کچھ کہہ رہی تھی نا شاید وہ. جی بالکل. جی بالکل. مگر مسئلہ ہے کہ جس مرد نے اس کو دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہے بار بار، اس کے اوپر بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. اس پہ بھی ہونا چاہیے نا دیکھنے تو والا. بات تو یہ ہے کہ مرد کی آنکھوں میں حیا بہت ضروری ہے معاشرے میں. جی بالکل. اور وہ چیز ہمیں somehow کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے کہ اگر حیا اور شرم کا تعلق عورت سے تو مرد کا بھی اتنا ہی ہے. کالر لائن پہ جی. السلام علیکم. You are right. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں سے شاہد بات کر رہی ہوں. 13 منٹ میں اوئے ویٹنگ پہ رہی ہوں. I am very بریک ہوئی تھی جب سے میں ویٹنگ آئی ایم ویری سوری مسز شاہد، اب کیا کریں. بس دیکھیں لے لی کال، آج ہمارے پروڈیوسر صاحب نے کہا لینی ہے کال. جی کہیے مسز شاہد کیا کہیں گے آپ؟ سر کہنا یہ چاہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا کا پیکر اس پورے کرۂ ارض پہ، بالکل صحیح، اور امہات المومنین اور اہل بیت بالکل صحیح، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. بالکل صحیح بات. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پردے کا حکم دیا ہے اور وہ ہماری رول ماڈلز ہیں، تو صرف ان پہ یہ اکتفا نہیں کیا کہ وہ شرم و حیا صرف اپنی آنکھوں میں رکھیں. ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے، تو بالکل اس معاملے میں کوئی تضاد نہیں پایا جانا چاہیے. بالکل صحیح. اور شرم و حیا اظہار چاہتی ہے، جس طرح سے دولت اظہار چاہتی ہے، جس طرح سے دوسرے مذاہب کے لوگ اظہار کرتے ہیں اپنے مذہب کا. جیسے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں سکھ آپ کو ایک ہی طریقے سے نظر آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہندو مذہب کے ماننے والی خواتین جو ہیں ان کا ایک الگ گیٹ اپ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اسی طرح مسلمان خواتین کا ایک الگ گیٹ اپ ہونا چاہیے کہ وہ دور سے ہی نظر آ جائیں یہ مسلمان خواتین ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم اس چیز کو اس بات پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ان کا دین ایمان ہے جو کچھ بھی کرتا پھرے، تو پھر وینا ملک بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے کسی کو بھی، اور پھر پوری قوم رسوا ہوتی ہے اس کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ مسز شاہد. فاخرہ لائن پر. السلام علیکم فاخرہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کہاں سے؟ جی کراچی سے. جی کراچی سے. فرمائیے. جی شرم و حیا کے بارے میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کم کر دیں کیونکہ آواز اچھا دو آوازیں آ رہی ہیں. جی بالکل. جی شرم و حیا انسان کے نا اپنی آنکھ میں ہونی چاہیے. اور دوسری شرم و حیا کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل شرم و حیا جو لباس کے نا سب سے زیادہ ہمارا لباس اور خاص کر ٹیچرز وغیرہ کا لباس جو ہوتا ہے اس سے ہمارے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کیا چیز لے رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جی کیونکہ سب سے زیادہ ٹیچر کو وہ ماں سے زیادہ نا ٹیچر کو وہ آئیڈل بناتے ہیں، اور ٹیچر کا ایسا ڈریس ہوتا ہے اور ایسی لینگویج ہوتی ہے تو وہ ہمارے اپناتے بچے جو ہے ہیں. نا بالکل صحیح اپناتے ہیں اس کو. بہت بہت شکریہ جی فاخرہ صاحب آپ کا. ہمیں چونکہ ان سے بھی بات کرنی ہے تو ذرا ٹائم شارٹ ہے. جلدی سے وائنڈ اپ. مسز شاہد نے ایک بات کی ہے مگر اگین ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے، ہر ایک کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، مگر یہ ہے کہ اپنے ویو پوائنٹ پہ ایمفسس وہ کر رہی تھی اور اس حوالے سے تھوڑی سی مجھے لگا کہ شاید فلیکسیبلٹی چاہیے. یہ حقیقت ہے دنیا میں کہ اللہ نے ہر ایک کو جینے کا حق دیا ہے، ورنہ تو سارے مسلمان پیدا کرتا، ہندو نہ ہوتے نہ کرسچن نہ ہوتے. تو یہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد وہ ایک امتحان سے گزارتا ہے. اس امتحان میں انسانی شعور اور انسان کا علم بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ڈیفینیٹلی ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے عقیدے کے اوپر بات کریں یا اس کو اچالیں یا کوشش کریں. اپنی گفتگو میں آرگیومنٹ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی آپ کہنا چاہیں گے کوئی آخری ایک دو الفاظ یا ایک دو جملے، بیکاز ٹائم ہمارا شارٹ ہے ذرا سا. مگر آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ کو وہ خاتون کا جو آپ کے ساتھ کام کرتی ہے ان کو بڑی تنقید ملتی ہے مردوں سے جینس کے اوپر. جی بالکل. اور وہ جو کپڑے پہنتی ہے اور آپ کی ڈیفینیٹلی رسپیکٹ کرتے ہوں گے وہ. جی بالکل. تو وہ مجھ سے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ثانیہ لوگ مجھے اس طرح بولتے ہیں، میں کیا کروں، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ یا تو اپنی ڈریسنگ چینج کر لو. تو پھر انہوں نے یہی کیا کہ کل سے پھر وہ میری طرح کوشش کرنے لگ گئی ہیں کہ ابایا پہننے لگ گئی ہیں. مگر یہ آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی حدود کے اندر رہتی ہوں. ہاں لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ثانیہ میں اگر جینس شرٹ پہن رہی ہوں لوگ مجھے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں میری غلطی تو نہیں ہے. میں نے کہا آپ کی غلطی تو ہے کیونکہ آپ کے کپڑے ایسے ہیں، لوگ تو نہ دیکھنے والا بھی آپ کو ضرور دیکھے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ویسے پہلی نظر تو غلطی سے اٹھ سکتی ہے، جی مسئلہ ہوتا ہے دوسری نظر کا. وہاں کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. دوسری نظر جو ہے وہ نہیں اٹھنی چاہیے پہلی نظر کے بعد. یہ بڑا امپورٹنٹ. آپ کچھ کہنا چاہیں گی بینی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ اس ڈریس میں ہے
تو ایٹ لیسٹ دیکھنے والے کو بھی تو یہ کہنے چاہیے کہ وہ کیوں اس نظروں سے دیکھ رہا ہے, گندی نظروں سے کیوں دیکھ رہا ہے, وہ بھی اپنی نظریں صاف رکھے, وہ کیوں گندی نظریں رکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نا کہ دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگین اس سبجیکٹ کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کوئی ایسا اپیئرنس ہمارا نہیں ہونا چاہیے جو سامنے والے کو سٹیمولیٹ کرے, اس کے جذبات کو ابھارے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, رائٹ. تو جو سطر کا کانسیپٹ ہے دین کے اندر بدن کو ڈھانپنے کا, وہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو, کپڑا لباس ایسا نہ ہو کہ جس سے دوسرے شخص کے اندر, ذہن کے اندر وہ خیالات ابھرے یا شیطان اس پہ غالب آ جائے, جو بھی ہم سمجھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا جی, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آئندہ اگر کبھی آپ آئیں گے تو ذرا وقت پہ آ جائیں گے تاکہ ہم آپ کے ساتھ بھرپور گفتگو کر سکیں. ناظرین, مہمان سے ہم نے رخصت چاہی کیونکہ وقت ہمارے پاس شارٹ ہے اور یہ مجبوری ہے, وقت ہوتا ہی شارٹ ہے, اور اس شارٹ وقت میں جو ہم شارٹ مار سکیں وہ مارنے کی کوشش کریں. میں نے کہا تھا ایک گفتگو میں اینڈ میں ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا, اور یہ کہانی تھوڑا سا آپ کو سمجھائے گی کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے زندگی کے اندر. حیات جس شخص میں ہوتی ہے اس میں ایک اور چیز کیا ہوتی ہے. ایک بادشاہ تھا, بڑا سیدھا شریف قسم کا, ظلم زیادتی نہیں کرتا تھا, اور اس کو بس ایک افسوس تھا کہ لوگ اس کی باتیں نہیں مانتے اور اس کو ٹال دیتے ہیں. کئی دفعہ آرگنائزیشن میں ایسے باسز ہوتے ہیں جن کے امپلائیز اس کی بات ہی نہیں مانتے. تو یہ بڑا پریشان تھا. آخر ایک بزرگ کے پاس گیا کہ میں بڑا پریشان ہوں, کوئی میری عزت ہی نہیں کرتا, کوئی میری بات ہی نہیں مانتا, اور میرے دل میں کبھی ایسا ہے نہیں کہ میں سختی کروں, کسی کو پھانسی دوں, لٹکا دوں. بزرگ نے اس سے کہا کہ اچھا لاؤ, ایک کاغذ پہ 2 جملے لکھ کے دیے اور کہا کہ دیکھو یہ 2 جملے سے پہلے ایک لفظ ہے, تو جب کبھی تمہیں کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو پہلے یہ لفظ بولنا اور پھر کام کہنا, اور اگر وہ کام کر لے تو یہ دوسرا لفظ جو نیچے لکھا ہے وہ تم لفظ بول کر پھر آگے بڑھنا, اور جو تمہیں جملہ مکمل کرنا ہے وہ تم کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے دونوں الفاظ جو ہیں وہ لے کے رکھ لیے. صبح ہوئی, بادشاہ سلامت کی آنکھ کھلی, انہوں نے تالی بجا کے اپنے خادم کو بلایا. خادم آیا تو خادم سے بادشاہ سلامت نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ تھا, اس کا نام جو تھا وہ شاید دانیال تھا, تو کہا کہ پلیز دانیال, بڑی مہربانی دانیال, اگر مجھے صبح کی چائے لا دو. تو دانیال بڑا حیران ہو گیا کہ بادشاہ سلامت مجھے کہہ رہے مہربانی ہو, تو یعنی پلیز کہہ رہے ہیں, مجھ کہہ رہے ہیں. خیر جی, وہ جا کے چائے لے کے آ گیا بادشاہ سلامت کی. بادشاہ سلامت کے پاس جیسی چائے رکھی تو بادشاہ سلامت نے کہا دانیال بہت بہت شکریہ آپ کا. اب یہ اور حیران ہوا کہ تو شکریہ ادا کر رہے ہیں, بادشاہ سلامت نے تو کبھی نہیں کیا. چند دنوں کے بعد بادشاہ سلامت کو حیرانگی یہ ہوئی کہ جہاں کسی کام سے پہلے وہ لفظ پلیز یا مہربانی سے یا مہربانی ہوگی تو اگر یہ کہہ کر اگر کہتے تو وہ کام ہو جاتا, اور جب کام کرنے کے بعد بادشاہ اس شخص کا شکریہ ادا کرتا, وہ شخص دوسری مرتبہ اور زیادہ پھرتی سے اور جلدی سے کام کرنے لگتا, اور ہونے ہی لگا کہ وہ تمام لوگ بادشاہ کے گرویدہ ہو گئے, اس سے پیار کرنے لگے اور بادشاہ کی شکایت ختم ہوگی. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. ناظرین, ایک چھوٹی سی رخصت پہ جا رہا ہوں, چند دنوں کے لیے واپس آ جاؤں گا, بہت امپورٹنٹ کام کے لیے جا رہا ہوں, بہت دور جا رہا ہوں. دعا کیجیے گا, میری بھی دعا ہے کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹے. پاکستان پائندہ باد.